بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے تدوین نصاب یا نصاب سازی کے انتخابی اصول کیا ہیں۔ کل کا جو لیکچر تھا اس پہ ہم نے تدوین نصاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں کہ جب نصاب سازی کی جاتی ہے، جب آپ کے لیے آپ کے سلیبس کی بکس جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ معاشرتی اقدار اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ویلیوز جو کہ معاشرے میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ ٹیکنالوجی جو ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کے دور کے مطابق جو ہے اس کو نصاب سازی میں نئی چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ معاشرتی ماحول اور مسائل بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تحقیق آپ کے معاشی حالات، آپ کی حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ آپ کے نصاب سازی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نصاب سازی کے انتخابی اصول کیا ہیں کہ جب نصاب بنایا جاتا ہے تو جو ہمارے پاس مواد ہے ایک کتاب کی صورت میں، تو اس کو ہم منتخب کیسے کرتے ہیں۔ تدوین نصاب کے انتخابی اصولوں سے مراد نصابی مواد کے انتخاب کی بنیادیں ہیں کہ یہ جو مٹیریل آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، جس کے جو ہے وہ مقررہ وقت کے بعد آپ کا ایگزام لے لیا جاتا ہے، تو وہ نصاب سازی کیسے کی جاتی ہے۔ انہی اصولوں کی روشنی میں جو ہے وہ نصابی مواد کے انتخاب کی کچھ بنیادیں ہیں، اور انہی کی روشنی میں مخصوص نفس مضمون نصاب میں شامل کرنے یا خارج کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو انتخابی اصول ہیں، یہ اصول کسی قوم کے فلسفہ حیات اور طلباء کے نفسیاتی تقاضوں سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نصابی مواد کو مقاصد تعلیم کے اصول کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ نصابی سرگرمیوں کا انتخاب جو ہے وہ تدوین نصاب کے انتخابی اصولوں کی روشنی میں کیا جائے۔ یعنی اگر ہم ایک نظام تعلیم یا ایک قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے مقاصد جو ہیں ان کو پورا کر لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نفس مضمون بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ جب مواد اکٹھا کیا جاتا ہے تو انتخابی اصولوں کو، نصاب سازی کے انتخابی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے۔ یعنی یہ جو مواد ہم اکٹھا کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اب اس کے کچھ اصول ہیں، انتخابی اصول، یعنی وہ مواد منتخب آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اصول صحت۔ اصول صحت سے مراد یہ ہے کہ نصاب سازی کا انتخاب جب کیا جاتا ہے تو اس نصابی مواد کا انتخاب قومی فلسفہ حیات اور عقائد کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ کہ مقاصد جب ہم بات کرتے ہیں، ہم مقاصد تو اپنے لیتے ہیں فلسفہ تعلیم سے، لیکن جو ہمارا نصاب ہے اگر ہماری فلسفی کے مطابق نہیں ہے تو ہم اپنی تعلیم کے مقاصد کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی نفس مضمون کہا جاتا ہے آپ کے سبجیکٹ کو، آپ کے جو آپ کا سلیبس ہے، آپ کی بک ہے، یعنی نفس مضمون کو فلسفہ حیات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ فلسفہ حیات کی روشنی میں ترتیب دیا گیا مواد ہی قومی مقاصد تعلیم کے اصول کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نفس مضمون کو مقاصد کے اصول کا باعث ہونا چاہیے۔ یہ صرف اس صورت میں ہی ممکن ہے جب اس کا انتخاب اصول صحت کے مطابق ہو۔ ایک جمہوری ملک میں ہم ایسے نفس مضمون کا انتخاب نہیں کر سکتے جو غیر جمہوری حکمران کے وفادار افراد پیدا کرتا ہو۔ اسلامی ریاست کے نظام تعلیم میں ہم کیا کریں گے؟ نفس مضمون کا انتخاب ایسا نہیں کیا جا سکتا جو توحید کی بجائے کثیر خداؤں کے تصور کو فروغ دے۔ یعنی ایک جمہوری ملک ہے اور وہاں پہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے، آپ کا جو نصاب ہے، وہ آپ کی غیر جمہوری جو قدریں ہیں، جو غیر جمہوری رویے ہیں، اس کو فروغ دیں، تو آپ اپنی نئی نسل کو اپنی جمہوری رویوں کے مطابق اور جو آپ کا سیٹ اپ ہے، آپ کا سسٹم، اس کے مطابق تعلیم نہیں دے سکتے۔ ہم جیسے ہم اسلامی ایک اسٹیٹ ہے، تو یہاں پہ اگر ہم ہندوازم یعنی ہندوؤں کا نصاب اٹھا کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں کہ جہاں پہ کثیر خداؤں کے تصور کو فروغ دے، تو پھر ہمارے تعلیم کے جو مقاصد ہیں وہ ناممکن ہیں ہمارے لیے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ہے اصول جامعیت۔ جامع مکمل، جامعیت کا مطلب جو ہے وہ عام معنوں میں جو ہے وہ ہم یہی لیتے ہیں مکمل کسی چیز کا
اصول جامعیت سے مراد نفس مضمون ایسا ہونا چاہیے جو فرد کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی تربیت کرے۔ بچے کی شخصیت، اب یہ دیکھیں تعلیم جو ہے اس کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں۔ انسان جو ہے یہ یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے وقوفی، تاثری اور مہارتی پہلو، اس کو میں ڈیٹیل میں بتاتی جاؤں۔ یہ بلوم کی ٹیکسونومی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ بچے کی شخصیت کے وقوفی کہا جاتا ہے کوگنیٹو کو، کہ کوگنیٹو کہا جاتا ہے واقفیت، وقوف آگاہی، کسی چیز کے بارے میں جاننا یعنی معلومات دینا۔ پہلا تعلیم جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے کہ آپ کے پاس معلومات جو ہیں وہ آپ کو فراہم کرتی ہے۔ ان معلومات کے نتیجے میں جو ہے انسان کا تاثرات یعنی اس کا رویہ، اس کا کردار تبدیل ہوتا ہے معلومات کے نتیجے میں۔ پھر اس کے بعد ہے مہارتی، یعنی اس نے علم بھی حاصل کر لیا، اس کا کردار بھی بدل کر لیا، اب اس نے کوئی ہنر اور فن جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو اس لیے اصول جامعیت میں یہ کہ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، صرف وقوفی پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ اس کو تعلیم دی جائے، بلکہ تاثراتی اور مہاراتی پہلو کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نصاب ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام تر مقاصد تعلیم کے اصول کی صلاحیت ہو۔ ہر انسان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، جیسے جسمانی، جذباتی، معاشرتی، معاشی، ذہنی ہوتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کی تربیت جو ہے سے لے کر فرد کی شخصیت کی جامع نمو ممکن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ذہنی جو ہے وہ نمو کر دی اور باقی ہم نے چھوڑ دی۔ نصاب میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ فرد کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر توجہ دے تاکہ کامیاب انفرادی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے وہ فرد قابل ہو سکے۔ اصول تنوع، پرنسپل آف ورائٹی۔ اصول تنوع یہ ہے کہ نصابی مواد میں ہر ذہنی درجے کے طالب علم کے لیے دلچسپی ہو اور کشش ہو۔ کمرہ جماعت میں موجود طلباء مختلف ذہنی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ مختلف ذہنی صلاحیتیں کیا ہیں اس کی کیٹیگری ہم نے بنا دی۔ کچھ بچے فتین ہوتے ہیں جن کا IQ لیول 110 سے زیادہ ہے، پھر ذہین ہے، پھر فتین ہے، پھر متوسط ہے، پھر اس کے بعد کن ذہن ہے اور ناقص العقل ہیں۔ یہ ذہانت کی کیٹیگریز ہیں۔ نفس مضمون کے انتخاب میں ہر قسم کے طلباء کی ذہنی صلاحیتوں، استعداد اور رجحانات کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ نفس مضمون کا انتخاب کرتے وقت مختلف قسم کی سرگرمیوں کو شامل کیا جائے تاکہ ہر ذہنی سطح کا طالب علم نفس مضمون سے استفادہ کر سکے۔ اگر نفس مضمون مخصوص ذہنی صلاحیتوں اور رجحانات کے طلباء تک محدود ہوگا تو وہ اپنے وسیع مقاصد کے اصول میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ نصاب ہم اتنا مشکل بنا دیں کہ صرف ذہین یا فتین طلباء کے لیے ہو تو پھر بھی ہم اپنی تعلیم کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ نصابی مواد کے انتخاب میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا منتخب کیا جانے والا مواد تمام طلباء کے لیے دلچسپی کا باعث ہے یا نہیں۔ یہی اصول تنوع ہے، یعنی اس میں ورائٹی ہونی چاہیے جس کی عملی تصویر طلباء کی نصابی مواد میں دلچسپی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اصول موزونیت، موضوع ہونا کسی چیز کا۔ اصول موزونیت یہ ہے کہ نصاب میں شامل کیا جانے والا مواد معاشرتی اقدار سے ہم آہنگ ہو اور طلباء کی شخصیت کی جامع نمو کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جامع نمو میں اس کی ذہنی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی ہے۔ معاشرتی اقدار سے لاتعلق نصاب ایسے افراد پیدا کر سکتا ہے جو معاشرے کے لیے قابل قدر خدمات انجام دینے کی صلاحیت کے حامل ہوں۔ نفس مضمون کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلباء کی ذہنی، اخلاقی، معاشرتی اور جذباتی نمو کے تقاضوں سے مطابقت رکھتا ہو۔ نیز بچے اسے نفسیاتی طور پر پڑھنے کے لیے آمادہ بھی ہوں۔ اچھا نصاب بچے کی ذہنی، جذباتی اور معاشرتی تقاضوں کی تکمیل اور صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ اس کے کچھ انتخابی اصول ہم نے ڈسکس کیے کہ وہ نظریہ حیات کے آپ کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں جامعیت ہونی چاہیے، وقوفی، تاثراتی، مہاراتی تینوں پہلوؤں کو وہ جو ہے وہ آپ کی مد نظر رکھے، اور اس میں ورائٹی ہونی چاہیے۔ تمام ذہنی صلاحیتوں کے حامل جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے اس میں دلچسپی ہو اور وہ اپنے نصاب کو پڑھنے میں دلچسپی محسوس کریں
اور پھر جو ہے وہ موضوع ہو ہماری معاشرتی اقدار اور روایات کے مطابق۔ اگر یہ ان سب انتخابی اصولوں کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہمارا جو نصاب ہے، نصاب ہم ان ساری چیزوں کو جو اگر ہم اوائڈ کریں گے، مرتب کریں گے، تو پھر جو ہے ہم اپنے مقاصد تعلیم کو کے اصول ہمارے لیے ناممکن ہے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ جو باقی انتخابی اصول ہیں اور جو ہے تنظیمی اصول، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔